حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھیں۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کی پاک دامنی کے سبب لوگ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ طاہرہ معنی پاک۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے امور مذکور بالا کو مد نظر رکھ کر واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے بعد یعلا بن منیہ کی بہن نفیسہ کی وساطت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی۔ انہوں نے قبول کیا۔ بس تاریخ مقرر کی گئی۔ پھر معینہ تاریخ پر ابو طالب اور امیر حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان یعنی خاندان کے بڑے حضرات بڑے لوگ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئے اور ان کے چچا عمرو بن اسد نے اور بقول بعض نے ان کے بھائی عمرو بن خویلد نے ان کا نکاح کر دیا۔ شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم حق مہر مقرر پایا۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کے صدق و امانت کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ شہرہ معنی آپ کا صدق و صادق اور امین ہونے کی شہرت۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ زبان خلق نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں۔ حضرت ختیجہ جو ایک معزز مالدار خاتون تھی، انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں۔ جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی یعنی ڈبل دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت کرتا تھا اور آپ کی ضروریات کا متکفل تھا، جس کو کفیل کہا جاتا ہے یعنی ذمہ دار تھا۔ جب آپ شام میں پہنچے تو بازار بصرہ میں ایک راہب نستور نام کی خانقاہ کے نزدیک اترے۔ ایک راہب جس کا نام نستور تھا، اس کی خانقاہ کے نزدیک اترے۔ وہ راہب میسرہ کی طرف آیا اور اسے جانتا تھا۔ کہا، اے میسرہ، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترا ہے؟ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں سے قریش سے ہے۔ راہب نے کہا، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور کبھی دور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ وہی ہیں اور یہی آخر الانبیاء علیہم السلام ہے۔ کاش میں ان کو پاؤں جس وقت یہ مبعوث ہوں گے، مانا جس وقت یہ نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اور میسرہ سے کہا کہ ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ حضرت بازار بصرہ میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آئے۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے
جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانے میں بیٹھی تھی، آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ بالا خانے مانا جو دوسری منزل ہوتی ہے، پرانے زمانے میں اکثر بنائی جاتی تھی، اور وہ ایسی ہوتی تھی کہ جہاں بازار ہوتا تھا یا آج بھی شہروں میں جہاں گلی ہوتی ہے اوپر دوسری منزل ہوتی ہے، اور پل کی طرح اوپر سے ایک بعض گھر بنے ہوتے ہیں جہاں لوگ ہوا لگوانے کے لیے، ہوا میں بیٹھنے کے لیے وہ جگہ بناتے ہیں۔ حضرت ختیجہ اپنے گھر میں باقی عورتوں کے ساتھ اپنے گھر میں بالا خانے پر موجود تھی، یعنی دوسری منزل پر، اور دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دو فرشتے ہیں جنہوں نے دھوپ سے سایہ کیا ہوا ہے۔ میسرہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ میں نے تمام سفر میں آپ کا یہی حال دیکھا ہے، یعنی تمام سفر میں بادل نے آپ پر سایہ کیے رکھا، اور اس راہب کے قول و وصیت کی خبر دی جو وہ راہب نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ رہنا، اور باقی جو اس نے باتیں کی ان کی بھی تمام خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں مضافعہ دیا، یعنی نفع دیا، ڈبل نفع دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے جو دیکھا اور سنا اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی، ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی۔ ان کی پاک دامنی کے سبب لوگ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ طاہرہ مانا پاک، پاکیزہ۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے امور مذکور بالا کو مد نظر رکھ کر، یعنی ان تمام امور کو کہ میسرہ نے آپ کو راہب کے بارے میں بتایا اور آپ نے دیکھا کہ بادل نے بھی آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، ان چیزوں کو دیکھ کر واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے بعد یعلا بن منیہ کی بہن نفیسہ کی وساطت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے قبول کیا۔ بس تاریخ معین پر ابو طالب اور امیر حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے، اور ان کے چچا عمرو بن اسد نے اور بقول بعض ان کے بھائی عمرو بن خویلد نے ان کا نکاح کر دیا۔ شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم حق مہر مقرر پایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوئی۔ رویائے صادقہ یعنی سچے خوابوں سے۔ جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے بعین ہی وہی ظہور میں آتا۔ 6 ماہ اسی حالت میں گزر گئے کہ ایک روز آپ حسب معمول غار حرا میں مراقب تھے، یعنی مشاہدہ ذات صفات الہی میں مستغرق تھے، مراقبے میں تھے کہ فرشتہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے کہا اقرأ، یعنی پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ اس پر فرشتہ نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ وہ مجھ سے غایت وسعت اور طاقت کو پہنچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ۔ میں نے کہا ما انا بقارئ۔ اس نے دوسری بار پھر مجھے پکڑا اور پہلے کی طرح پھر بھینچا یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کو پہنچا، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ تیسری بار اس نے کہا اور تیسری بار میں نے یہی جواب دیا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور پھر سینے سے لگا کر دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات مبارکہ نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو عیسائی اور تورات اور انجیل کا ماہر تھا۔ اس نے یہ ماجرا سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وہی بند رہی تاکہ آپ کا شوق اور انتظار زیادہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ سورۃ مزمل کے بعد جو سورۃ مدثر ہے وہ آیات نازل ہوئی۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، جس کا ترجمہ ہے اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ قم فانذر سے آپ پر انذار اور دعوت اللہ فرض ہو چکی تھی۔ انذار مانا لوگوں کو ڈرانا، ڈر سنانا، اور اللہ کی طرف بلانا۔ دعوت اللہ مانا اللہ کی طرف بلانا۔ یہ دو چیزیں فرض ہو چکی تھی، مگر اعلان دعوت کا حکم نہ آیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خفیہ طور سے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ اس دعوت پر کئی مرد و زن ایمان لائے، یعنی کئی مرد اور کئی عورتیں۔ چنانچہ مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور لڑکوں میں بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اور عورتوں میں سبحان اللہ حضور کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ امہات المومنین، ہماری اور تمام مومن مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ عورتوں میں وہ ایمان لائی، اور آزاد کیے ہوئے مردوں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان لاتے ہی دعوت اسلام شروع کر دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے پانچ صحابہ حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، آپ رضی اللہ عنہ کی ہی ترغیب سے مشرف با اسلام ہوئے۔ یعنی ان پانچ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی، اور یہ پانچ صحابہ ایمان لے جن کا نام ابھی ذکر ہوئے۔ ان کے بعد حضرت سعید بن زید، ابو ذر غفاری، ارقم بن ابی ارقم، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارث، حسین والد عمران بن حسین، عمار بن یاسر، خباب بن عارف، خالد بن سعید بن عاص اور صہیب رومی وغیرہ سابقین اولین کے زمرہ میں شامل ہوئے، یعنی یہ لوگ پھر ایمان لائے۔ اور عورتوں میں حضرت فاطمہ بنت خطاب، ہمشیرہ عمر فاروق، سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب کی بہن، وہ ایمان لائی جن کا نام فاطمہ تھا، اور یہ وہی فاطمہ ہے جن کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن سے قرآن سنا تو ان کو مارنے لگے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں کیوں داخل ہوئی۔ وہ عورتوں میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد اور عورتیں، اسماء بنت ابی بکر یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ایمان لے آئی، اور اسماء بنت سلامہ تمیمیہ، پھر اسماء بنت امیس خثعمیہ، فاطمہ بنت مجلل قرشیہ عامریہ، قریشیہ عامریہ، یہ یعنی اس قبیلے خاندان کی تھی، اور فقیہ بنت یسار، رملہ بنت ابی اوف، امینہ بنت خلف خزاعیہ سابقات الی الاسلام میں سے ہیں، یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے آئیں۔
رضی اللہ عنہن، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نماز بھی شعاب مکہ میں چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ شعاب مکہ مانا مکہ کی گھاٹی میں، مکہ کی وادی میں۔ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ مکہ کے کسی شعب میں یعنی گھاٹی میں یا وادی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے دیکھ کر اس فعل کو برا کہا، بس ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ حضرت سعد نے اونٹ کے تالو کی ہڈی ان ناکاروں کے سر میں ماری۔ اونٹ کے تالو کی ہڈی ان ناکاروں میں سے ایک پر ماری اور سر توڑ ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب دار ارقم میں جو کوہ صفا کے نشیب میں تھا رہتے تھے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔ خفیہ دعوت کو جب 3 سال ہو چکے تو اعلان کا حکم اس طرح آیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جس کا معنی ہے کہ اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلہ قریش کے بطون کو یوں پکارا، بطون مانا خاندانوں کو، یوں پکارا، یا بنی فہر یا بنی عدی، یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے، یعنی یہ 2 قبیلوں کے نام تھے، بنی فہر اور بنی عدی۔ ان لوگوں میں سے جو خود نہ آ سکتا تھا وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجتا تاکہ دیکھے کہ یہ پکار کیسی ہے۔ بس ابو لہب اور قریش کے لوگ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر میں تم میں سے کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تاخت و تاراج کرنا چاہتا ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس پر ابو لہب بولا، تجھ پر آئندہ ہمیشہ ہلاک و زیان ہو، کیا اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو 30ویں پارے میں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جس کا معنی ہے ترجمہ، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا، یعنی اس کا مال بھی اسے کام نہ آیا اور جو اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہ آیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی تو سرداران قریش عتبہ، شیبہ، بسران ربیہ بن عبد شمس، ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل سہمی اور اسود بن مطلب وغیرہ جو ابو طالب کے پاس آئے، یہ سارے ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے اور ہمیں احمق ٹھہراتا ہے، تو تم اس کو منع کر دو یا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم اس سے سمجھ لیں گے۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ آپ نے تبلیغ کو جاری رکھا، مگر قریش بجائے رو برا ہونے کے، یعنی بجائے سمجھنے کے، بجائے آمادہ ہونے کے، آپ سے حق و عداوت زیادہ کرنے لگے، یعنی کینہ و دشمنی میں بڑھنے لگے اور ایک دوسرے کو آپ سے لڑنے پر ابھارنے لگے۔ وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو طالب، بے شک ہم میں تیری قدر و منزلت ہے، ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ خدا کی قسم ہم اپنے آباء و اجداد کی توہین گوارا نہیں کر سکتے، تم اس کو روک دو ورنہ وہ اور تم میدان میں آؤ۔
کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، اے میرے بھتیجے، تیری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا ایسا کہا ہے، تو اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے امر ما لا یطاق کا تکلیف نہ دے، یعنی ایسا کام جس کی طاقت نہ ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدین خیال کہ اب میرے چچا نے بھی مجھے چھوڑ دیا، یعنی اس خیال سے کہ شاید اب میرے چچا نے بھی چھوڑ دیا میرے ساتھ اور میری مدد سے عاجز آ گیا ہے، ان سے یوں فرمایا، اے میرے چچا، اللہ کی قسم، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اس کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس میں ہلاک ہو جاؤں، یعنی دین، یا اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر دے یا میں ہی اس میں کام آ جاؤں۔ پھر آپ دیدہ ہوئے اور رو پڑے۔ آپ واپس ہوئے تو ابو طالب نے بلا کر کہا، اے میرے بھتیجے، جو کچھ آپ چاہیں کہیں، میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب اس طرح نہیں مانتا تو عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس آئے۔ کہنے لگے، ابو طالب، یہ عمارہ قریش میں نہایت قوی اور خوبصورت نوجوان ہے، ہم یہ تجھے دیتے ہیں، تو اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور اس کے عوض میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، تم مجھے بڑی تکلیف دیتے ہو، کیا تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے تمہارے واسطے پالوں اور اپنا بیٹا تمہیں دوں کہ تم اسے قتل کر ڈالو؟ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ یہ سن کر قریش اور بھی افروختہ ہو گئے۔ وہ ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ ولید بن مغیرہ فصاحت و بلاغت میں ان کا سردار تھا۔ ایام حج قریب تھے۔ ولید و قریش میں یوں گفتگو ہوئی، ولید، اے گروہ قریش، حج کا موسم آ گیا ہے، عرب کے قبائل تمہارے پاس آئیں گے جنہوں نے تمہارے صاحب کا حال سن لیا ہے، اس کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی تکذیب کرو۔ آگے ولید اور قریش کی طویل گفتگو ہوئی، وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔